بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بچوں کو ویکسین پلانے کے بعد اور ان کی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پہ نشان لگانے کے بعد ہم نے ٹیلی شیٹ میں ڈیٹا کیسے ریکارڈ کرنا ہے۔ یہ ٹیلی شیٹ کی سامنے والی سائڈ ہے جس میں بچوں کو ویکسین پلانے کے بعد ڈیٹا ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا حصہ ٹیلی شیٹ کا ہے جس میں ہم مہم کا نام لکھتے ہیں، چاہے وہ NID ہے یا SNID ہے، یا اگر کیس رسپانس ہے تو ہم یہیں پہ ساتھ اس کے CR لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ مہم کی ڈیٹ لکھنی ہے جس دن یہ ٹیلی شیٹ فل کی جا رہی ہے۔ اس علاقے کا نام لکھا جائے گا جہاں پہ ٹیم نے آج کے دن کام کرنا ہے، یعنی بڑے گاؤں کا نام یا بڑے علاقے کا نام لکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ یونین کونسل کا نام لکھا جائے گا، تحصیل کا نام لکھا جائے گا یا تعلقہ کا نام لکھا جائے گا اگر سندھ میں ہے تو، اور ضلع کا نام لکھا جائے گا۔ ٹیم نمبر جو ہر ٹیم کو ملا ہوا ہوتا ہے مائکرو پلان کے مطابق، وہ ٹیم نمبر یہاں پہ اس طرح میں لکھا جائے گا۔ ہر موبائل ٹیم میں 2 ممبران ہیں، تو دونوں ممبرز اپنا نام لکھیں گے، ٹیم ممبر نمبر 1 اور ٹیم ممبر نمبر 2، دونوں کا نام اس جگہ پہ آئے گا۔ اسی طرح ایریا انچارج کا نام یہاں پہ آئے گا، اور UCMO یا UC انچارج کا نام جو ہے وہ اس جگہ پہ آئے گا۔ اس کے علاوہ دن یہاں پہ مارک کرنا ہوگا، ٹک لگانی ہوگی کہ یہ کون سے دن کا کام ہے، کیمپین کے کون سے دن ہے، پہلا ہے، دوسرا ہے یا تیسرا ہے۔ SMT میں یہ چوتھا اور 5واں دن بھی ہو سکتا ہے۔ اس جگہ پہ پورا اس علاقے کی تفصیل لکھی جائے گی جہاں پہ اس ٹیم نے کام کرنا ہے۔ تو جتنی چھوٹی چھوٹی گلیاں یا چھوٹے علاقے ہیں یا چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، ان تمام بستیوں کا نام جو ہے وہ یہاں پہ آئے گا جو ٹیم نے آج کور کرنی ہے۔ تو ان بستیوں کی ڈیٹیل جو ہے وہ مائکرو پلان میں بھی موجود ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ان بستیوں کے ناموں کے ساتھ یہاں پہ اسکولوں کے نام بھی لکھے جائیں گے یا مدارس کے نام بھی لکھے جائیں گے جن کو آج ٹیم نے کور کرنا ہے، یعنی وہاں پہ بچوں کو ویکسین پلانی ہے۔ جب ٹیم کام شروع کرے گی تو جس گھر سے شروع کرے گی اس گھر کے سربراہ کا نام یہاں لکھے گی تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی آنے والی مہمات جو ہیں ان کی پلاننگ کر سکیں۔ اور اسی طرح جب ٹیم کام ختم کرے گی، یعنی پہلا دورہ ختم کرے گی گھروں کا، تو جو آخری گھر ہے اس کے سربراہ کا نام لکھے گی۔ یہاں پہ ہم سکول و مدارس میں بچوں کو کیسے ریکارڈ کرنا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ٹیم سکول میں جائے گی اور سکول کے بچوں کو ویکسینیٹ کرے گی، یعنی ویکسین پلائے گی۔ سکول کے بچوں کے لیے ٹیلی شیٹ میں نیچے بائیں جانب آپ کو نظر آئے گا یہ ویکسین پلائے گئے اسکول یا مدارس کے بچے۔ تو اس میں S/M لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اسکول یا مدرسہ۔ تو اسکول یا مدرسہ میں جب بھی ٹیم جائے گی تو سب سے پہلے وہاں پہ کل بچے جو 5 سال سے کم عمر کے کل بچے ہیں ان کی معلومات حاصل کرے گی اور ٹیلی شیٹ میں اس کا اندراج کرے گی، اور پھر جن بچوں کو اس نے ویکسین پلائی ہے اس کا اندراج کرے گی۔ تو یہاں پہ اگر پہلی مثال میں ہم دیکھیں تو 10/12 کا مطلب ہے کہ اس اسکول میں کل 12 بچے ہیں جس میں سے 10 نے ویکسین پی لی ہے۔ اسی طرح دوسرا اسکول ہے جس میں 11/14 ہے، یعنی کہ اس اسکول میں ٹوٹل 14 بچے ہیں جس میں سے 11 نے ویکسین پی لی۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو ٹیم نے یہاں پہ ایک
ٹک کا نشان لگایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ٹیم کی پہلی وائل جو ہے وہ اس اسکول پہ ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ ٹیم نے ایک تیسرا مدرسہ کرنا ہے اسی دن میں، لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ مدرسہ شاید بند تھا یا اس میں بچے اس دن موجود نہیں تھے۔ تو 9 بچے ٹوٹل ہیں اس مدرسہ میں 5 سال سے چھوٹے، لیکن اس دن ٹیم سے کوئی بچہ بھی ویکسینیٹ نہیں ہوا۔ اسکول کا کام مکمل کرنے کے بعد اب ٹیم گھروں کی طرف جائے گی، اور گھروں کا ڈیٹا جو ہے وہ اس ٹیلی شیٹ میں کیسے پر کرنا ہے ابھی ہم تفصیل سے اس کو جانیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہاؤس نمبر 1 ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس پہ ایک آپ کو دائرہ لگا ہوا نظر آئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی علاقے میں HRMP ہے، یعنی ہائی رسک موبائل پاپولیشن، جس میں ہم بھٹا کشت کے لوگ ہیں، جس میں سیزنل مائیگرنٹ، یہ جو موسمیاتی مہاجر ہوتے ہیں، موسم کی تبدیلی کے ساتھ وہ اپنی جگہیں بدلتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نومیڈز ہیں، جن کو کچھ علاقوں میں باگڑی بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ افغان مہاجرین ہیں، تو وہ یہ جن جن علاقوں میں ٹیم کو ملیں گے ان کے تمام گھروں پہ ٹیم نے دائرہ لگانا ہے، تاکہ ہم ان علاقوں کو اسپیشل فوکس کر سکیں۔ تو گھر نمبر 1 ایک HRMP کا گھر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیم نے کوشش کرنی ہے کہ اگر ایک علیحدہ سیٹلمنٹ ہے، ایک علیحدہ جگہ پہ یہ لوگ مقام پذیر ہیں، تو ان کا علاقہ جو ہے وہ پہلے کور کیا جائے گا۔ اگر پہلے گھر کو ہم دیکھیں تو پہلے گھر میں 12 ماہ سے کم 2 بچے ہیں، اور 12 ماہ سے 1 سال تک 3 بچے ہیں، اور ٹیم نے ان 5 بچوں کو ویکسین پلا دی ہے۔ تو جو ویکسین پلائے گئے گھر کے بچوں میں 2 اور 3 لکھا جائے گا۔ یاد رہے کہ یہاں پہ ان خانوں میں مہمان بچوں کو شامل نہیں کیا جائے گا، اس میں صرف اور صرف گھر کے بچوں کو شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح گھر نمبر 2 اگر ہم دیکھیں، اس پہ بھی دائرہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی HRMP کا گھر ہے، اور اس میں 12 ماہ سے کم عمر کا کوئی بچہ نہیں ہے، جبکہ 12 ماہ سے 5 سال تک کے 3 بچے ہیں۔ ٹیم نے ان میں سے 2 بچوں کو ویکسین پلا دی ہے، یا ان کو ویکسین دیے ہوئے ملے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ٹیم یہاں پہ جن بچوں کی انگلی پہ نشان لگائے ہیں یا نشان چیک کیے ہیں، اگر انہوں نے ویکسین پی ہوئی ہے تو ان کو یہاں پہ وہ لکھیں گے۔ اب اس میں ایک بچہ رہ گیا ہے جس کو ٹیم نے بیک سائڈ آف ٹیلی شیٹ درج کرنا ہے، یعنی ٹیلی شیٹ کی پشت پر درج کرنا ہے۔ تو اس پہ اگر آپ دیکھیں تو ہاؤس نمبر لکھا جائے گا، اور بچے کا نام لکھا جائے گا، اس کی عمر لکھی جائے گی، اس کی ولدیت لکھی جائے گی، اور مکمل پتہ لکھا جائے گا کہ وہ اس گاؤں میں یا اس علاقے میں وہ بچہ کہاں رہتا ہے، اور وجہ لکھی جائے گی کہ اس بچے کو ویکسین کیوں نہیں پلائی جا سکی۔ اگر تو یہ انکاری ہے تو انکاری لکھا جائے گا، اور اگر NA ہے یعنی گھر پہ موجود نہیں ہے تو لکھا جائے گا گھر پہ موجود نہیں۔ گھر پہ موجود نہ ہونے کی صورت میں واپسی کی تاریخ لکھی جائے گی کہ وہ کتنے دن بعد واپس آئے گا، تاکہ ٹیم کے لیے آسانی ہو کہ دوبارہ اس کو جا کے قطرے پلائے جا سکیں۔ اسی طرح ہم گھر نمبر 3 پہ چلیں تو گھر نمبر 3 بھی HRMP یعنی خاص توجہ طلب آبادی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو 12 ماہ سے کم عمر کا ایک بچہ ہے، اور 12 ماہ سے 5 سال تک کا بھی ایک ہی بچہ ہے، یعنی اس گھر میں ٹوٹل 2 بچے ہیں۔ ان 2 میں سے ٹیم نے 12 ماہ سے زائد جو بچہ ہے اس کو قطرے پلا دیے ہیں، اور جو چھوٹا بچہ ہے وہ قطرے پینے سے رہ گیا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح ہم نے اوپر پہلے گھر کا ڈسکس کیا، اسی طرح اس گھر کا اندراج بھی ٹیلی شیٹ کی پشت پہ کیا جائے گا۔ اب اگر اس بچے کا آپ دیکھیں جو کہ گھر نمبر 3 میں ہے،
اس کی ویکسین نہ پلائے جانے کی وجہ انکاری ہے، یعنی اس کے والدین انکاری ہیں، یہ بچوں کو ویکسین نہیں پلاتے۔ اسی طرح گھر نمبر 4 میں اگر ہم دیکھیں تو ایک چھوٹا بچہ ہے اور 4 بڑے بچے ہیں، اور اس میں سے جو چھوٹا بچہ ہے یعنی 1 سال سے کم ہے اس کو ویکسین پلائی جا چکی ہے، اور اسی طرح 3 بڑے بچوں کو ویکسین پلائی جا چکی ہے۔ تو ایک بچہ گھر نمبر 4 میں بھی رہ گیا جو کہ ٹیلی شیٹ کی پشت پہ اس کا اندراج بھی اسی طرح اس کا نام، اس کی عمر، ولدیت، مکمل پتہ اور ویکسین نہ پلائے جانے کی وجہ، اور اگر وہ این اے ہے یعنی گھر پہ موجود نہیں ہے تو کب تک وہ واپس آئے گا، واپسی کی تاریخ یا وقت بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو گھر نمبر 4 پہ آپ کو ایک ٹک کا نشان بھی نظر آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ٹیم کی دوسری وائل جو ہے وہ اس گھر پہ ختم ہو چکی ہے۔ پہلی وائل اسکول میں ختم ہوئی تھی اور دوسری وائل جو ہے وہ گھر نمبر 4 پہ ختم ہوئی۔ گھر نمبر 5 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں 2 بچے ہیں جن کی عمر 12 ماہ سے 5 سال تک ہے، جبکہ 1 سال سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ان 2 بچوں میں سے کسی بچے نے بھی ویکسین نہیں پی، اس کا مطلب ہے ان دونوں بچوں کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹیلی شیٹ کی پشت پہ اس طرح درج کیا جائے گا۔ تو گھر نمبر 5 پہلا بچہ جس طرح یہاں پہ لکھا گیا نعمان، اس کی عمر اور اس کی ولدیت اور اس کا مکمل پتہ، اور اسی طرح اگر وہ این اے ہے تو کب تک واپس آئے گا، اور دوسرے بچے کا اندراج بھی اسی طرح کیا جائے گا مکمل تفصیل کے ساتھ۔ گھر نمبر 6 پہ اگر ہم چلیں تو اس میں 4 چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر 12 ماہ سے کم ہے، اور 8 بڑے بچے ہیں جن کی عمر 12 ماہ سے 5 سال تک کی ہے۔ ان میں سے جو چھوٹے بچے ہیں یہ سارے گھر پہ موجود ہیں اور ان کو ٹیم نے قطرے پلا دیے ہیں، اور جو بڑے بچے ہیں ان میں سے ایک بچہ رہ گیا، 7 بچوں کو ٹیم نے قطرے پلا دیے ہیں۔ تو جو بچے گھر نمبر 6 میں رہ گئے ہیں ان کا اندراج اسی طرح بیک سائڈ یعنی ٹیلی شیٹ کی پشت پہ کیا جائے گا، اور اسی طرح بچوں کے نام اور ان کی عمر، ولدیت، مکمل پتہ اور وجہ لکھی جائے گی کہ اس کو کیوں نہیں ویکسین پلائی جا سکی، اور یقین کیا وقت بھی لکھا جائے گا کہ اگر وہ شام تک آ رہے ہیں یا کس دن وہ واپس آ رہے ہیں۔ اس گھر میں ٹیم کو ایک مہمان بچہ بھی ملا جو کہ اس گھر میں مہمان آیا ہوا ہے، اور یہ انکاری بچے ہیں۔ تو اگر آپ ٹیلی شیٹ کی پشت پہ دیکھیں گے تو آپ کو انکاری مہمان یا ایسے مہمان جو کسی گھر میں آئے ہوئے ہیں اور پھر آگے کہیں بازار وغیرہ میں مارکیٹ میں گئے ہوئے ہیں یعنی گیسٹ این اے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اگر ہیں تو ان کو ہم ٹیلی شیٹ کی پشت پہ ہی ان کی تفصیلات لکھیں گے تاکہ ٹیم دوبارہ جا کے ان کو کور کر سکے، اور اگر کوئی انکاری ہے تو ٹیم اپنے سپروائزر سے مدد لے اور ان بچوں کو کور کرے۔ تو ایسے بچے جو مہمان ہیں، گیسٹ این اے اور گیسٹ ریفیوزل، ان کے لیے ٹیلی شیٹ کی پشت پہ اندراج کرنا ضروری ہے۔ گھر نمبر 7 کو اگر ہم دیکھیں، گھر نمبر 7 میں بیسیکلی کوئی بچہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ گھر ٹیم کو لاک ملا ہے، اور اب اس میں 3 قسم کا سیناریو ہو سکتے ہیں، لائک کہ ٹیم نے ساتھ والوں سے، پڑوس سے پوچھنا ہے کہ کیا اس گھر میں 5 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ موجود ہے، اور اگر پڑوسیوں سے معلومات مل جائے تو بہت اچھا ہے، اور اس کے علاوہ ٹیم جو ہے وہ پچھلی کیمپین کی چاکنگ سے بھی مدد لے سکتی ہے، یعنی دروازے پہ جو نشان لگا ہوا ہے، اور کچھ ہماری جو پرانی ٹیمیں ہیں ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس گھر میں کتنے بچے ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ لاک گھر ہم نے ٹیلی شیٹ کے سامنے والے حصے میں لکھنا ہے، اور اس لاک گھر کی تفصیلات ٹیلی شیٹ کی پشت پہ لازمی درج کرنی ہے، اور اس میں جو ہم نے لکھنا ہے کہ اس گھر میں کوئی بچہ بھی موجود نہیں ہے، اور اس گھر کے سربراہ کا نام کیا ہے،
اس کا مکمل پتہ کیا ہے، اور یہ گھر لاک ہے تو ظاہر بات ہے آپ لکھیں گے کہ اس گھر پہ تالا ہے۔ گھر نمبر 8 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک چھوٹا بچہ ہے 1 سال سے کم عمر کا، اور ایک بچہ جو ہے وہ 1 سے 5 سال تک کا ہے، اور ٹیم نے ان دونوں بچوں کو قطرے پلا دیے ہیں۔ تو گھر نمبر 8 کا کسی بھی بچے کا جو اندراج ہے وہ بیک سائڈ آف ٹیلی شیٹ نہیں ہوگا۔ لیکن گھر نمبر 8 میں ایک اور مہمان آیا ہوا ہے، اور وہ مہمان جو ہے وہ اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھا، کہیں گیا ہوا تھا، اور وہ شام تک واپس بھی آ جائے گا، وہ بازار گیا ہوا ہے۔ تو گھر نمبر 8 کا ایک بچہ جو ہے جو کہ مہمان ہے، اس کا اندراج ہم ٹیلی شیٹ کی پشت پہ اس طرح کریں گے۔ اب اگر ہم گھر نمبر 9 کی بات کریں تو گھر نمبر 9 میں ایک بچہ چھوٹا ہے 1 سال سے، اور ایک بچے کی عمر 1 سال سے 5 سال کے درمیان ہے، اور یہ گھر بھی لاک ملا ہے ٹیم کو۔ اب اس لاک گھر کی جو معلومات ہیں وہ ٹیلی شیٹ کی پشت پر اس طرح درج کی جائیں گی۔ اس گھر میں ایک بچہ موجود ہے جس کی عمر جو ہے وہ سال سے کم ہے۔ اب یہ پڑوسیوں سے بھی پتہ چل سکتا ہے، اور گزشتہ جو معلومات ہیں اس سے بھی پتہ چل سکتا ہے۔ یہ کس کا گھر ہے اور اس کا پتہ کیا ہے، اور یقیناً گھر پہ تالا لگا ہوا ہے، تو اس کو اس طرح ہم ٹیلی شیٹ کی پشت پہ اندراج کریں گے۔ گھر نمبر 9 میں ایک بچہ اور بھی ہے جس کی عمر 2 سال ہے، اور یہ بھی اسی گھر میں رہتا ہے، اور اس کا ابھی نام ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ پڑوسیوں نے نہیں بتایا نام، لیکن انہوں نے بچوں کی عمروں کا اندازہ جو ہے وہ ہمیں بتا دیا ہے۔ تو ہم ٹیلی شیٹ کی پشت پہ اس طرح دونوں بچوں کا اندراج کریں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ٹیلی شیٹ کو ٹوٹل کس طرح کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو گھر کے بچے ہیں ان کو ٹوٹل کریں گے، 1 سال سے کم عمر اور 1 سال سے 5 سال تک کے، اور پھر ان میں سے جن بچوں کو ویکسین پلائی جا چکی ہے چھوٹے اور بڑے، ان کو ٹوٹل کریں گے۔ اور اسی طرح ہم ٹیلی شیٹ کے تمام جو خانے ہیں ان کا ٹوٹل کریں گے، چھوٹے اور بڑے، کل بچوں کی تعداد اور جن بچوں کو ویکسین پلائی جا چکی ہے ان کی تعداد۔ اور آخر میں ٹیلی شیٹ کی بائیں جانب اگر آپ آخر میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک کل تعداد کا خانہ ملے گا جس میں پوری ٹیلی شیٹ میں جتنے بھی بچوں نے ٹیم کے پہلے وزٹ پر، یعنی پہلے چکر میں جتنے بھی بچوں نے ویکسین پی لی ہے ان کے اندراج کیا جائے گا، یعنی ٹوٹل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو اس سلائیڈ میں یہ بتائیں گے کہ مہمان بچوں کو یا گلی والے بچوں کو ویکسین پلانے کے بعد کس طرح ان کا اندراج کیا جائے گا۔ تو ٹیلی شیٹ کے تقریباً نچلے درمیان والے حصے میں آپ کو یہ 2 جگہیں ملیں گی جس میں ایک سائڈ پہ لکھا ہوگا ویکسین پلائے گئے مہمان بچے، اور دوسری سائڈ پہ لکھا ہوگا کہ گلی محلوں میں یا گھروں سے باہر کھیلتے ہوئے جن بچوں کو ٹیم نے ویکسین پلائی ہے ان کا اندراج یہاں پہ کیا جائے گا۔ تو ان کا اندراج کرنے کے لیے ہر بچے کے لیے ٹیم نے ایک ٹک لگانی ہے ان خانوں میں۔ ایک ٹک کا مطلب ہے کہ ایک بچہ اس نے ٹیم نے ویکسینیٹ کیا۔ تو اس طرح یہ اندراج جو ہے وہ ٹک لگا کے کیا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں اسی دن کے کیچ اپ میں ٹیم نے کس طرح کام کرنا ہے۔ تو ٹیم جب اپنا کام ختم کر لے گی تو وہ کچھ دیر کسی گھر میں، جس کو ہم کڈ اسٹیشن بھی کہتے ہیں یا آرام کرنے کی جگہ بھی کہتے ہیں، یا ہم اس کو کمیونٹی ویکسینیشن سائٹ بھی کہتے ہیں، کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پہ بچوں کا آنا جانا ہو، تو وہاں پہ وہ ٹیم بیٹھ سکتی ہے
آرام کر سکتی ہے، اور وہیں پہ اگر کوئی بچے آتے ہیں یا اس جگہ سے بچوں کا گزر ہوتا ہے تو وہاں پہ ان بچوں کو ویکسینیٹ کیا جائے گا۔ کیچ اپ کے لیے ٹیم نے ایسا وقت کا انتخاب کرنا ہے کہ جس وقت اس دن واپس آنے والے تقریباً تمام بچے اس کو گھروں میں مل جائیں۔ تو اس کے لیے جو دن ڈھلنے کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی شام کا ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں، اس ٹائم اگر ٹیم کیچ اپ کرے گی تو زیادہ بچوں کو کور کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی دن کیچ اپ کے دوران ٹیم نے ایسے تمام بچوں کے گھروں کا دورہ کرنا ہے جس میں بچے ان کو این اے یا انکاری ملے تھے۔ تو ان گھروں میں اگر وہ بچے واپس آ گئے ہیں تو ٹیم ان کو ویکسین پلانے کے بعد آخری خانے، جو بائیں جانب آپ کو آخری خانہ نظر آ رہا ہے، اس میں تاریخ لکھے گی کہ کس تاریخ، اگر اسی دن ٹیم نے بچوں کو ویکسین پلائی ہے تو ظاہری بات ہے اسی دن کی تاریخ جو ہے وہ یہاں پہ لکھی جائے گی۔ تو اگر میں اس ٹیلی شیٹ کی پشت کو دیکھوں تو 4 بچوں کو ٹیم نے اسی دن کیچ اپ کے دوران ویکسین پلا دی ہے، اور اسی ٹیلی شیٹ میں ہماری جو بیک سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 4 بچے ہمارے ابھی رہ گئے ہیں جو اس دن کے کیچ اپ کے بعد بھی باقی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک مہمان بچہ جو کہ گیسٹ آیا ہوا تھا، جو کہ ایک گھر سے باہر گیا ہوا تھا، این اے تھا، یعنی گیسٹ این اے تھا، اس کو بھی ٹیم نے اسی دن شام کو کیچ اپ میں ویکسین پلا لی، لیکن ایک مہمان بچہ جو ہے وہ ابھی تک کور نہیں ہوا۔ اب ہم ٹیلی شیٹ کی کمپائلیشن کی بات کرتے ہیں کہ جب کام ختم ہو جائے گا تو ٹیم نے کس طرح ٹیلی شیٹ کے اوپر جو سمری ہے وہ بنانی۔ تو سمری کے لیے جو ہم نے کل بچے دیکھے تھے جو پہلے دورے میں ٹیم نے گھروں میں جن بچوں کو ویکسین پلائی تھی، تو ان کی ٹوٹل تعداد اس طرح ان خانوں میں لکھی جائے گی۔ اور اسی طرح جو ایسے بچے جن کو جو کہ ایچ آر ایم پی کے گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان میں سے جتنے بچوں کو ویکسین پلائے گی ان بچوں کا ایک ٹوٹل کر کے وہ ایچ آر ایم پی والے خانے میں اس طرح لکھا جائے گا۔ اسی طرح جو اسکول و مدارس میں جن بچوں کو ویکسین پلائی گئی ہے ان بچوں کا ٹوٹل کر کے یہاں پہ اس طرح لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح گلیوں میں جو جن بچوں کو ویکسین پلائی گئی یا مہمان جن بچوں کو ویکسین پلائی گئی ان کا اندراج اس طرح اس ٹیلی شیٹ کے نچلے حصے میں کیا جائے گا۔ اسی دن کے کیچ اپ میں اگر آپ دیکھیں تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ گھر والے 4 بچوں کو ٹیم نے اسی دن کے کیچ اپ میں ویکسین پلائی، تو ان بچوں کا اندراج جو ہے وہ اس حصے میں آئے گا، جس میں سے ایک بچہ جو ہے اس کی عمر 12 ماہ سے کم تھی اور ایک بچہ جو ہے اس کی 12 ماہ سے 5 سال تک کی عمر تھی۔ 3 بچے جو ہیں ان کی 12 ماہ سے 5 سال تک کی عمر تھی۔ اب ہم کل دیکھیں گے کہ کل کتنے بچے آج ہم نے ویکسینیٹ کیے۔ تو اس میں پہلے وزٹ میں ٹیم نے کتنے بچوں کو قطرے پلائے، اور کیچ اپ اسی دن کے کیچ اپ میں کتنے بچوں کو قطرے پلائے، گلیوں میں کتنے بچوں کو قطرے پلائے، اسکول و مدارس میں کتنے بچوں کو قطرے پلائے، اور کتنے مہمان بچوں کو ٹیم نے قطرے پلائے۔ تو ان ساروں کو جمع کریں گے تو ہمیں آج کے ٹوٹل بچے جو اس ٹیم نے کور کیے یا اس کو کور ملے وہ اس جگہ پہ آ جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں کیچ اپ کا پہلا دن جو ہے اس میں ٹیم نے کس طرح کام کرنا ہے۔ تو کیچ اپ اگر آپ دیکھیں تو 2 دن کا کیچ اپ ہے، لیکن ٹیلی شیٹ ایک ہی ہے، اس میں دونوں دنوں کا کیچ اپ آئے گا۔ تو باقی معلومات اسی طرح درج کرنی ہے، اور
کیچ اپ والی جو ڈیٹ ہے اس کو اس طرح لکھنا ہے. اور کیچ اپ والے دن بھی اگین جس طرح اگر کوئی بچے ایسے ہوں جو ٹیلی شیٹ کی پشت پہ درج نہیں تھے اور ٹیم سے مس ہوئے تو ان کا اندراج یہاں پہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ گلی محلوں میں جو بچے ان کو ملے ان کا اندراج اس طرح ٹک کے نشان سے ٹیلی شیٹ کے حصے میں کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح مہمان بچوں کا اندراج ہے. اگر کیچ اپ والے دن ٹیم کو کچھ مہمان بچے ملے تو ان کا اندراج جو ہے وہ ٹیم یہاں پہ کر سکتی ہے. اب کیچ اپ میں ٹیم ان تمام گھروں کا دورہ کرے گی جن میں ابھی تک بچے جو ہیں وہ ویکسین پینے سے رہتے ہیں. تو اب کیچ اپ کے پہلے دن ٹیم نے گھر نمبر 2 میں جو ایک بچہ تھا اس کو کور کیا اور اس کی ڈیٹ آگے لکھ دی. اور اسی طرح گھر نمبر 3 میں جو ایک انکاری بچہ تھا وہ بھی کیچ اپ کے پہلے دن اس کو بھی ویکسین پلا دی گئی تو یہ بھی کور ہوا. یہاں پہ یاد رکھیں کہ ایسے بچے جو ٹیم کو پہلے سے ویکسین پیے ہوئے ملیں گے تو ایسے بچوں کو کہ انگلی پہ نشان دیکھنے کے بعد ٹیم اسی دن کی ڈیٹ ڈالے گی جس دن اس نے نشان دیکھا. تو کیچ اپ کے پہلے دن کا ڈیٹا جو ہے وہ اس طرح ٹوٹل کیا جائے گا کہ ہمارے پاس ٹوٹل این بچے جو تھے کیچ اپ تینوں دنوں کے یا کیمپین کے سارے دنوں کے جو ٹوٹل بچے تھے این وہ ان خانوں میں آئیں گے اور اسی طرح جو انکاری بچے تھے وہ ان خانوں میں آئیں گے. تو ان کو ہم ٹوٹل اس طرح کریں گے. تو اگر اس ٹیلی شیٹ میں دیکھیں تو ہمارے پاس 3 بچے این تھے جس میں سے ایک چھوٹا اور 2 بڑے بچوں میں شامل تھا اور اس میں ایک انکاری بچہ ہمیں ملا جس کی عمر 12 ماہ سے کم تھی. تو ٹوٹل جو ہمارے بچے جو رہ رہے تھے کیمپین کے دنوں کے بعد وہ 4 تھے. اب کیچ اپ کے پہلے دن اگر ہم دیکھیں تو ایک بچہ بڑے بچوں میں سے ٹیم نے کور کر لیا اور ایک چھوٹا بچہ جو انکاری تھا وہ کور ہو گیا. تو ٹوٹل ہمارے 12 ماہ سے کم عمر کا ایک بچہ کور ہوا اور اسی طرح 12 ماہ سے 59 ماہ تک کا بھی ایک بچہ کور ہو گیا. تو اس طرح ہمارا کیچ اپ کا پہلا دن مکمل ہوا. اب کیچ اپ کے پہلے دن آپ اگر دیکھیں تو آپ نے ٹیلی شیٹ کے اوپر تاریخ لکھی ہوگی تو وہ تاریخ اسی طرح لکھی رہے گی. اس کے ساتھ ہی آپ نیچے کیچ اپ کے دوسرے دن کی تاریخ بھی اسی ٹیلی شیٹ پہ لکھ دیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ کیچ اپ 2 دنوں کا ہوا ہے. اور اس میں اسی طرح مہمان بچوں کا اندراج ٹک سے کیا جائے گا اور ایسے بچے جو ٹیلی شیٹ میں جن کا اندراج نہیں ہے یعنی مس بچوں میں ان کا اندراج نہیں ہے اور وہ پھر بھی ٹیم کو گھروں میں ملے ہیں تو ایسے بچوں کو بھی ٹیم جو ہے وہ ادھر ٹک کے نشان سے لکھے گی. اور اسی طرح ٹیلی شیٹ کے بیک سائڈ پہ ان تمام گھروں یا بچوں کا اندراج کرے گی جس کی معلومات اس نے اکٹھی کرنی ہے. تو اگر گھر نمبر 7 کا ہم دیکھیں تو گھر نمبر 7 جس وقت ٹیم نے لاک ریکارڈ کیا تھا اور اس ٹائم اس کو معلومات یہ ملی تھی کہ اس گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے تو ٹیم دوبارہ جب گئی کیچ اپ کے دوسرے دن ان کو پتہ چل گیا کہ اس گھر میں ان کو کنفرم ہو گیا کہ اس گھر میں کوئی بچہ موجود نہیں ہے. اور جو گھر نمبر 9 ہے یہ ٹیم نے اس میں جو ایک بچہ ہے وہ ٹیم نے کیچ اپ کے دوسرے دن کور کر لیا یعنی اس کو ویکسین پلا دی لیکن دوسرا بچہ جو ہے وہ ابھی تک واپس نہیں آیا. اب اس ٹیلی شیٹ میں جو کیچ اپ کے دوسرے دن ہے اس میں ڈیٹا کچھ اس طرح ہوگا کہ جو کیچ اپ کے پہلے دن بچے رہ گئے تھے وہ ہمارا ٹارگٹ بنیں گے کیچ اپ کے دوسرے دن یعنی 2 بچے ہمارے این رہ گئے تھے اور انکاری کوئی بچہ بھی نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چھوٹا بچہ این اور ایک بڑا بچہ این جو ہے وہ کیچ اپ دوسرے دن کے لیے رہ گئے تھے. تو جب دوسرے دن کا کیچ اپ مکمل ہوا
تو اس میں سے ایک 12 ماہ سے چھوٹا بچہ جو ہے اس کو قطرے پلا دیے گئے، اور اس کا مطلب ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ ہمارا کیچ اپ کے دوسرے دن کے بعد بھی ویکسین پینے سے محروم رہ گیا۔ تو ایسے بچوں کا علاج جو ہے وہ کیچ اپ ٹیلی شیٹ کی پشت پہ کیا جائے گا، جو کیچ اپ کے بعد بھی ویکسین پینے سے رہ گئے ہیں۔ اس میں گھر نمبر لکھا جائے گا، بچے کا نام لکھا جائے گا، اور ولدیت اور مکمل پتہ لکھا جائے گا، عمر لکھی جائے گی، اور ویکسین نہ دینے کی کیا وجہ ہے کہ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا ہے یا ابھی تک انکاری ہے۔ اور اس میں ایک آخری خانہ ہے کہ گزشتہ کتنی مہم سے اس بچے نے ویکسین نہیں پی۔ تو اس کے لیے ہمیں گزشتہ مہم کی ٹیلی شیٹ دیکھنی ہوگی کہ کیا اس بچے کا نام ادھر موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو ادھر بھی دیکھنا پڑے گا کہ کتنی مہم سے اس نے ویکسین نہیں پی۔ تو اگر وہاں پہ 2 لکھا ہوا ہے اور اس مہم میں بھی اس نے ویکسین نہیں پی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ 3 ہو جائے گا۔ اور جس کو پی ایم سی ہم پرسسٹنٹلی مس چلڈرن کہتے ہیں، یعنی مسلسل جو رہ جانے والے بچے ہیں، وہ ایسے بچے ہوں گے جو 2 یا 2 سے زیادہ مسلسل کیمپینز میں انہوں نے ویکسین نہیں پی۔ تو یہاں پہ اب اس سے ہمیں پتہ چلے گا اس خانے سے کہ وہ کیا پی ایم سی ہے، یعنی پرسسٹنٹلی مس چائلڈ ہے، یا وہ صرف اسی کیمپین میں، ایک کیمپین میں اس نے قطرے نہیں پیے۔ اور ایسے بچوں کا جو ڈیٹا ہے وہ کیچ اپ شیٹ کے اگلے حصے پہ اس طرح اس کا اندراج کیا جائے گا۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں، یہاں پہ میں تھوڑا سا مزید ڈسکس کرنا چاہوں گا، جو گھر لاک ہوتے ہیں یا جو گھر دروازہ نہیں کھولتے، بار بار کھٹکھٹانے کے باوجود بھی اندر سے کوئی جواب نہیں آتا۔ تو یہاں پہ میں مثال لوں گا گھر نمبر 9 کی، جو کہ ہمیں لاک ملا۔ تو اس لاک گھر میں 2 بچے ہیں جن کی معلومات پڑوسیوں سے لی گئی، اور یہ گھر لاک ہے۔ اب جب ٹیم شام کو گئی تو ان کو پتہ چلا کہ جی اس گھر میں 2 بچے نہیں ہیں، بلکہ اس گھر میں تو 3 بچے ہیں، جس میں ایک چھوٹا ہے اور 2 بچے جو ہیں وہ بڑے ہیں۔ تو ٹیم نے اس جو پہلے معلومات لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر ایک ہلکا سا کراس لگائیں گے، اور تاکہ پتہ چلے کہ پہلے کیا لکھا ہوا تھا، اور ٹیم نے جب وہ گھر کھل گیا تو ٹیم کو کیا معلومات ملی۔ تو اس طرح ہلکا سا ایک کراس لگا کے ان ایسے بچوں کا اندراج بھی اس طرح کر لیا۔ اور پھر بیک سائڈ آف ٹیلی شیٹ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے پہلے 2 بچے لکھے تھے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں ایک تیسرا بچہ بھی ہے، تو تیسرے بچے کا اندراج پھر اسی طرح ٹیلی شیٹ کی پشت پہ کر لیا جائے گا، اور پھر ان کو قطرے پلانے کے بعد جو ہے وہ ان کا جو ڈیٹ والا خانہ ہے، یعنی کس دن ان کو قطرے پلائے گئے، وہاں پہ ہم ڈیٹ بھی لکھ دیں گے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز اور جو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس میں بچوں کے نام ہمیں پتہ چل گئے جب یہ گھر کھلا۔ تو پہلے بچے کا نام جس طرح لکھا ہوا ہے سعید ہے، اور دوسرے بچے کا نام رضوان ہے، اور تیسرے بچے کا نام جبران ہے۔ تو یہاں سے ہمیں جب گھر کھلا تو ہمیں یہ معلومات مل گئیں، اور ہم نے ایک ہلکی سی لائن لگائی جو پہلے ہم نے لکھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہم نے بچوں کے نام اس طرح لکھ دیے۔ اگر اسی دن گھر نہیں کھلتا اور کیچ اپ والے دن ٹیم جاتی ہے، تو کیچ اپ والے دن پھر اس ڈیٹا کو ٹھیک نہیں کیا جا سکے گا۔ تو ایسے بچے جو کہ زیادہ ہیں، یعنی کہ اب اس گھر میں ہمیں 2 کی بجائے 3 بچے ملے، اور ہمیں کیچ اپ والے دن پتہ چلا کہ اس گھر میں 3 بچے ہیں، تو جو ایک ایکسٹرا بچہ ملا ہے اس کو ہم گلی والے بچوں میں اس کا اندراج کر دیں گے۔ اور اگر ہمیں اصل میں کم بچے ملتے ہیں، یعنی اس گھر میں ہمیں 2 کی بجائے جب گھر کھلتا ہے اور کیچ اپ والے دن کھلتا ہے اور ہمیں 1 بچہ ملتا ہے، تو 1 بچہ جو ہمارا ہے، چونکہ ہم اس کو این اے پہلے سے رپورٹ کر چکے ہیں، تو اس لیے وہ بچہ ہمارے اسٹل مس چلڈرن میں رہے گا، اور اگلی کیمپین کے لیے پھر ہم اپنا ریکارڈ جو ہے وہ درست کر لیں گے۔ آخر میں
میں تمام جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جو ہماری ٹیمیں ہیں، ان سے گزارش ہوگی کہ وہ ان سیناریوز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ٹیلی شیٹیں نکالیں اور ان سیناریوز کو پڑھ کے اپنی ٹیلی شیٹیں پر کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.